ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سورج ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ گلاب جو ایک نرم دل اور خادم صرف انسان تھا، اپنے اونٹ دوست کی ساتھ ساتھ ریت کے ٹیلوں پر قدم رکھتا ہوا جا رہا تھا۔ اونٹ پیار سے گراتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ آج کہیں چلیں گے۔ گلاب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، جہاں راستہ لے جائے وہی ہمارا گھر ہے۔ دونوں برسوں سے ملک کے گوشے گوشے کا سفر کر رہے تھے، کبھی روزے کی تلاش میں، کبھی کسی کی خدمت کے لیے اور کبھی صرف دنیا دیکھنے کے شوق میں۔ ملک کا علاقہ ختم ہو چکا تھا، دن اب چڑھ چکا تھا اور وہ ایک سرسبز وسیع میدان میں داخل ہو گئے تھے۔ ہوا میں گھاس کی خوشبو تھی۔ اونٹ نے وہ گھاس دیکھی تو دھیرے دھیرے دوڑ کر اس کے پاس جانے لگا۔ گلاب نے ہنستے ہوئے کہا، ارے آرام سے، تم دو بچوں کی طرح خوش ہو جاتے ہو جب کوئی میدان ملتا ہے تو۔ اونٹ کچھ گھاس کھا لیتا ہے، گلاب اور دوست کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ گلاب اپنے تھیلے سے روٹی نکال کر خود بھی کھاتا ہے اور دوست کو بھی دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایک بات ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان رشتہ اور بھی گہرا محسوس ہوتا ہے، جیسے دونوں ہی کوئی انسان ہو۔ پہر کے بعد وہ دونوں جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ درختوں کے سائے، پرندوں کی آوازیں اور کئی کئی خشک پتوں کی سرسراہٹ ماحول کو خوفناک بنا دیتی ہے۔ اونٹ تھوڑا سا رک کر چلتا ہے۔ گلاب اس کے گلے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو مت دوست، میں ہوں نا، کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اچانک سے جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہوتی ہے۔ دوست ایک لمحے میں پیچھے ہٹتا ہے۔ گلاب متاثر نظروں سے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ہرن ہے۔ گلاب آگے بڑھ کر اس کے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کو کچھ کہتا ہے۔ دوست یہ منظر دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، گویا سیکھ رہا ہو کہ مہربانی اور احسان کیسے کیا جاتا ہے۔ دل سے چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ وہاں کافی چہل پہل ہوتی ہے۔ چند گاؤں والے گلاب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ارے گلاب بھائی آ گئے، ان کا اونٹ بھی دیکھو کتنا نرالا ہے۔ گاؤں میں کچھ وقت بتانے کے بعد گلاب اور دوست گاؤں کے باہر اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ وہاں گاؤں والے ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کچھ دیر وہاں آرام کرتے ہیں۔ اس دن موسم بہت اچھا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور دھوپ بھی زیادہ تیز نہیں ہوتی۔ کچھ بچے اونٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے ہاتھ لگا کر بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ انسانیت، خوشی اور رشتوں کی قدر کا منظر پیش کر رہا ہو۔ تو دوست نے گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ شام ہونے کو آئی اور رات ہو گئی تو گلاب نے دوست سے کہا، ارے دوست، ابھی ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، اندھیرے میں سفر ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے سفر کا آغاز فجر کے وقت کریں گے۔ وہ ایک جھوپڑی کے اندر پناہ لے لیتے ہیں۔ اس رات اچانک سے تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ گلاب اور دوست محفوظ ہوتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ قدرت پر کسی کا قانون نہیں چلتا۔ اللہ نے چاہا تو صبح تک بارش رک جائے گی اور ہم اپنے سفر کا وہیں سے آغاز کریں گے۔ بارش بہت تیز تھی، لیکن اللہ کے کرم سے صبح تک بارش تھم گئی اور گلاب اور دوست نے اپنے سفر کا وہیں سے دوبارہ آغاز کر دیا۔ گاؤں سے تھوڑا دور ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی، یہ تو سب کو معلوم تھا، لیکن گزشتہ رات کو ہونے والی بارش میں اس ندی میں طغیانی تھی۔ اس کو پار کرنا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ دوست نے گلاب کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے تاکہ آرام سے ندی کو پار کیا جا سکے۔ گلاب اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے اور دوست آرام آرام سے ندی پار کرتا ہے۔ تھوڑی مشکل تھی لیکن اللہ کے کرم سے وہ ندی پار کر لیتا ہے اور کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ سے نکلنے کے بعد گلاب اور دوست ایک ایسے صحرا میں جاتے ہیں جس کی ریت سنہری اور ٹھنڈی ہوتی ہے، جہاں رات کو آسمان پر پورا چاند چمکتا ہے۔ ستاروں کی جھلمل روشنی میں گلاب اپنے دوست کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے میرے دوست، ہم نے آج تک جہاں بھی سفر کیا ہے، جہاں بھی گئے ہیں، محبت ہی پائی ہے۔ شاید سفر کا اصل مقصد ہی یہی ہے،
لوگوں کی مدد کرنا اور کچھ نیا سیکھتے رہنا۔ اونٹ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتا ہے اور دونوں ستاروں کی روشنی تلے آرام کرتے ہیں۔ وہ ایک پرسکون اور مطمئن رات ہوتی ہے۔ سویرے کی روشنی میں صحرا ایک سنہری فرش کی طرح نظر آتا ہے۔ گلاب ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہے، اپنا سامان ٹھیک کرتا ہے اور دوست سے کہتا ہے، چلے دوست، زندگی کا سفر ابھی باقی ہے، نئے راستے، نئے لوگ، نئی کہانیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ دوست قدم بڑھاتا ہے اور دونوں افق کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا، تو دیکھتے رہیے گا۔